السلام علیکم جماعت نہان، کیسے ہیں بچے آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم موضوعاتی مطالعہ میں سبق قرآن مجید کے متعلق پڑھ رہے تھے۔ ہم نے قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں سیکھ لیا ہے۔ آج ہم جو نیکسٹ ٹاپک وہ پڑھیں گے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ وہ ہے حفاظت، یعنی کہ حفاظت قرآن۔ آج ہم پڑھیں گے حفاظت قرآن کے بارے میں۔ جی کہ قرآن پاک کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ کس نے لیا ہے؟ قرآن پاک کی جو نزول ہوتا رہا ہے وہ کس طرح سے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور حیات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد جو تھا یہ سلسلہ وہ کس طرح سے جاری رہا، اور اب تک قرآن پاک جو ہے وہ کس طرح اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جی لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یعنی قرآن مجید بھی باقی الہامی کتابوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا، لیکن باقی جتنی بھی الہامی کتابیں نازل ہوئیں ان کا ذمہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا کہ یہ باحفاظت رہیں گے، لیکن قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ تو جس کا محافظ و نگہبان اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اس بات میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ موجود نہیں رہتا کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، وانا لہ لحافظون، اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ یہ سورۃ ہجر میں جو ہے اس کا آیت نمبر 9 میں اس بات کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ذکر جو ہے یعنی کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ یہاں پر خود سے مراد کون ہے محافظ؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا۔ اب کس طرح سے فرق نہیں آیا؟ دیکھیں، جس چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا تو اس چیز کے متعلق تو بالکل بھی کوئی شک و شبہ رہتا ہی نہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی آئے گی۔ تو قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات سے لے کر، یعنی جب وحی نازل ہوتی تھی تب سے لے کر اب تک جو قرآن ہے اس کے جو اس وقت کے نسخے جو موجود تھے ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور جو مزید قرآن پاک کی نقول تیار ہو رہی ہیں، جو نسخے تیار کیے جا رہے ہیں، ان میں بھی کسی قسم کی زیر زبر کا فرق نہیں آیا۔ جی تو قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ اب یہاں پر قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس پیراگراف میں۔ جو قرآن پاک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہو گیا، بلکہ یہ 23 سال، کتنا عرصہ؟ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، اب 23 سال میں کیسے نازل ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی پوری آیت نازل نہیں ہوئی، پوری سورت نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ نازل ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اس بات کا پتہ ہوتا تھا کہ وہ جو آیت ہے، وہ جو سورت نازل ہوئی ہے وہ کس بارے میں ہے۔ اب نبی کریم جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے۔ اب یہاں پر بات آ جاتی کہ کاتب وحی، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو بلاتے؟ کاتب وحی۔ کاتب وحی یعنی وحی کو ترتیب کر کے رکھنے والا، وحی کو لکھ کے رکھنے والا۔ اب کاتب وحی ہے کون؟ یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کاتب وحی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ قرآن پاک کو ترتیب دے کر لکھ کر رکھ لیا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے، یعنی کہ کون سی وہ صورت ہے جس کو کس آیت میں رکھا جائے، یعنی کہ ایک جو آیت نازل ہوتی تھی وہ کس صورت کے متعلق ہوتی تھی یہ نبی جانتے تھے، اور اس کی ترتیب جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بتا رکھی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کو یہ ہدایت بھی کرتے کہ یہ جو آیت ہے یہ رکھی جائے کس آیت کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے کچھ آیات جو ہیں اور کچھ صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مدنی ہیں۔
اب ہم نیکسٹ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبادت رکھتی جاتی تھی. اب مقام متعین تھا یعنی کہ مقرر کیا ہوا تھا. مسجد نبوی کے اندر ہی ایک جگہ مقرر کی گئی تھی جہاں پر وہ عبادت جو تھی قرآن پاک کا جو حصہ ہوتا تھا وہ رکھ دیا جاتا تھا. صحابہ اکرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لے. اب یہاں پر آ جاتا ہے کہ قرآن پاک کی جو تبلیغ ہے اس کا سلسلہ اسی وقت شروع ہو گیا ہے کہ صحابہ اکرام اس کی نقل کر کے لے جاتے، یعنی اس کو لکھ کر بھی لے جاتے، اور لکھ کر لے کے جانے کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کو حفظ بھی کر لیتے. اب یہاں پر دو طریقوں سے قرآن پاک کی تبلیغ اور اسلام کی جو تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے. مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے، یعنی کہ جو آیات نازل ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور ان آیات کی جو تلاوت کرتے. اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس جو آیت ہوتی تھی اس میں مختلف مقامات پر مختلف جو چیزیں ہوتی تھیں، یعنی وہ حکم جو ہے وہ نماز کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم زندگی کے کسی بھی موضوع کے متعلق ہو سکتا تھا. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، یعنی کہ سمجھنے کی کوشش کرتے، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے، اور اگر کسی چیز میں کوئی ان کو بات نہیں سمجھ آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے متعلق دریافت کرتے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے. اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا، یعنی قرآن پاک جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا ویسے لکھا بھی جا رہا تھا اور حفظ بھی ہو رہا تھا، اور اسلام کی جو تبلیغ و اشاعت تھی اس کا سلسلہ بھی جاری تھا. اب اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہی ہیں. اس عمل میں صرف صحابہ کرام نے ہی بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا بلکہ خواتین بھی شامل رہی ہیں، اور ان خواتین میں سب سے پہلے نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ان کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے. انہوں نے اس کام میں جو ہے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں، اہل بیت یعنی نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے جو افراد صحابہ اکرام اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کو حفظ ہو چکا تھا، یعنی کہ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں ہی قرآن پاک بہت جو تھا قرآن پاک جو تھا وہ امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا نہیں، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی. نقول نقل کی جمع، یعنی قرآن پاک ایک جو تھا وہ کتاب کی شکل میں مکمل اور تیار ہو چکا تھا. اب یہاں تک ہم نے جو ہے وہ پڑھا ہے قرآن مجید سے لے کر تیار کر لی تھی. اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن پاک کس طرح سے نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں اور اس کے متعلق کیا ہدایات تھیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو اس کے بعد یہ سلسلہ آگے کیسے جاری رہا، اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ ہدایات کر دیں کہ کیا کون سی آیات ہیں جو کہ قرآن پاک کی کس صورت میں رکھنی ہے. اور اس کے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق نے کام کیا وہ یہ کیا کہ ان کو ان کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کرا دے، اور آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مقرر تھے. یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آیات کی ترتیب اور جو صورتوں کی ترتیب تھی اس کا کام سر انجام دیا. اس سے پہلے قرآن پاک جو تھا اس کی ترتیب مکمل نہیں تھی، لیکن صورتیں اور آیات کے متعلق جو صورتیں تھیں وہ وہیں پر رکھی جا چکی تھی، لکھی جا چکی تھیں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ کام حضرت عثمان غنی کے سپرد ہوا. ان کے بعد جو تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، انہوں نے اپنے عہد خلافت یعنی کہ اپنے دور حکومت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے، یعنی کہ قرآن پاک جو ہے کتاب کی شکل میں موجود آ گیا اور مکمل ترتیب کے ساتھ مکمل جتنی بھی اس میں جو تبدیلی تو نہیں
تبدیلی تو نہیں، لیکن جو ہدایات تھیں اس کے متعلق اس کو جس طرح سے رکھا گیا ایک کتاب کی صورت میں مکمل ہو چکا تھا۔ اس کی متعدد نقول تیار کروا کر تمام صوبائی دارالحکومت میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی، یعنی کہ اس کی ایک ایک نقل تیار کروا کر تمام صوبائی دارالحکومت، یعنی کہ صوبائی دارالحکومت یعنی حکومت کا جو صوبے تھے وہاں پر ان کا ایک ایک نسخہ بھجوا دیا گیا، تاکہ جو قرآن پاک کی اشاعت ہے اور جو اسلام کی تبلیغ ہے اس کا سلسلہ جاری رہے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج جو ہے ہم نے سیکھا کہ قرآن پاک کی حفاظت کے ذمہ کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کیسے نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کس طرح سے ترتیب دلوا کر رکھا، یہ ساری چیزیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ سلسلہ کس طرح سے آگے جاری رہا۔ آج کے ٹاپک میں ہمارے قرآن جو ہے وہ یہی باتیں جو تھیں وہ قابل ذکر تھیں اور بتانے کے لائق تھیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے عنوان کی مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں سے جتنے بھی شارٹ کوسچنز نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں وہ نکلتے ہیں، ان کو بھی ذہن نشین کر لینا جو پوچھے جا سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو ویڈیو میں ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہ کس طرح سے پوچھے جا سکتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے مختصر سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی سے متعلق جو ہے سوال نمبر 2 کہ قرآن کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجیے۔ اس کے جواب کا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو کہ تفصیلی سوال کا جواب بنتا ہے وہ آپ نے کہاں سے لے کر کہاں تک یاد کرنا ہے۔ جی اس کا جواب جو ٹاپک حفاظت کا جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کر نیکسٹ پیج 57 پر نقول تیار کر لی تھیں یہاں تک جو دوسرا سوال ہے تفصیلی اس کا جواب بنتا ہے، جو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آج کا جو عنوان ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اچھی طرح سے لیسن یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔